اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن نے سوال پوسٹ کیا تھا، آئی تھنک حمیرہ الیاس کی جو دروشک ویڈیوز ہیں ان کے نیچے، کہ لاکھوں میں درود و سلام پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دیدار نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب حمیرہ نے دیا ہے۔ یہ جواب جو ہے ذرا لمبا ہے، تو اس لیے اس کو 2 حصوں میں یعنی کہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ آج آپ اس کا پہلا حصہ سنیں گے اور کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پوسٹ کیا جائے گا۔ حمیرہ سے آپ لوگوں کے جو بھی سوال جواب ہوتے ہیں، اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ حمیرہ کا نمبر دے دیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حمیرہ اپنا نمبر نہیں دیتی، تو آپ لوگ یا تو اپنے وائس نوٹ بھیج دیا کریں موبائل کے اوپر، جو واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں اس پہ، یا پھر حمیرہ کی ویڈیوز کے نیچے اپنے سوال پوسٹ کر دیا کریں، یا تو حمیرہ آپ کو وہیں جواب دے دیں گی، ورنہ اگر یہ ایسا سوال ہوگا کہ جس کے جواب کی باقی لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشاہدہ کسی کا جن کو میں نہیں جانتی، بہن ہے، ان کا میری نظر سے گزرا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو ایک دم سے سجدہ کرنے کو دل کیا، وہ کیا بھی سجدہ شکر، سجدہ محبت، سجدہ احسان مندی۔ کس طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرے کہ ان 2 کریمین ذاتوں نے جو ہمیں درود شریف کی نعمت عطا کی، اور اس نعمت کے ذریعے جو ہماری ظاہر باطن کی صفائی ہو رہی ہے، جن ظاہر کوشش تو ہم نے کرنی، اور جس طرح ہم سے آتی ہوئی، ہماری طرف آتی ہوئی بلائیں ٹل رہی ہیں، مصیبتیں ہٹائی جا رہی ہیں، وہ شاید ہم نہیں جانتے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، بہت عام انسان ہیں، ہم سب بہت عام انسان ہیں، اور ہم ظاہر ہے ایک انسان کی جتنی عقل ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنی اس کی نظر ہے، جتنی حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، وہ انہی چیزوں سے اندازہ لگاتا ہے، اور انہی چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ جو چیز ظاہر نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے اس کا ماننا اور اس پہ یقین رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ توکل والے اور محبت والے اور لبیک کہنے والے وہ تو الگ لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بن دیکھے کا سودا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو مت دیکھیں کہ آپ کو عجائبات نظر آئیں، آپ کو خواب نظر آئیں، آپ کو سب کچھ آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جن کے دعا گو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا رب، جب وہ ان کی خاص کرم ہو اپنے حبیب کے صدقے، تو آپ کی طرف آنے والی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ آپ کے گھروں پر کوئی مصیبت جب آسمان سے اترتی ہے، یا زمینی آپ کے اعمال کی نسبت سے ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، اور وہ جو اس پر متعین طریقہ کار ہے اللہ کا، وہ آتی ہے آپ کے گھر کی طرف، تو یقین جانیں کہ اس بات پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہوتا ہے جس گھر میں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس گھر میں درود شریف کی کثرت کی جاتی ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے یا چاہے وہ 100 بندے ہیں، یہ رب کی کرم نوازی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ کتنوں پہ کتنی کی چاہت ہو، ان کے مطابق ان پہ کرم ہوتا ہے۔ خیر وہ تو اپنے کریمین ذات
بہت اونچی ہے، شانیں بہت اونچی ہیں، ان کے مطابق یہ عطا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے تو پڑھنا ہے نا، آپ نے تو درود بھیجنا ہے نا، تو کتنا بھیجا جاتا ہے، تو چاہے وہ ایک ہی شخص ہو یا پورا گھرانہ ہو، تو اس گھر کی طرف جب آفات بلیات آتی ہیں، کوئی مصیبتیں پریشانیاں، تو وہ فرشتہ جو اس درود شریف کی کثرت کی وجہ سے وہاں پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اندیکھا ہی ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو وہ ان آفات و بلیات کو واپس جانے کا کہتا ہے۔ کیونکہ اس گھر میں درود شریف کی کثرت کرنے والا یا کرنے والے موجود ہیں، یعنی کہ بہت سی بلائیں آپ کی طرف آنے سے پہلے ٹال دی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ درود شریف کی سب سے بڑی جو کرم نوازی اس دنیا میں ہے ہمارے لیے، جو میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ یہ ہے کہ جو آپ کو دکھتی نہیں ہے، جو آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو نہیں بتایا جاتا، آپ کو فرشتہ بھی نہیں دکھ رہا، آپ کو آنے والی بلائیں بھی نہیں دکھ رہی کہ وہ کس رفتار سے آتی ہیں، کس تعداد سے آتی ہیں اور کس تیزی سے آپ کی طرف لپکتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کی درود شریف کی کثرت ہے، اس لیے وہ مقرر کردہ فرشتہ ان آفات و بلیات کو واپس موڑنے کا اشارہ دیتا ہے، کہتا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ چاہے تو وہ بغیر اس کے بھی ان بلیات کو، ان آفات کو واپس موڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی آسمانوں پر اس ذکر ہوتا ہے کہ اس گھر سے، ظاہر فرشتہ ہے، آسمان کی ادھر کی مخلوق ہے، یہاں کی تو ہے نہیں، زمین کی، یہاں تو ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن آپ کا ذکر، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آسمانوں پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں بندے سے بندی سے آنے والی بلائیں ٹال دی گئی۔ کیونکہ اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت محبت سے اور کثرت سے اور شوق سے درود بھیج رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے گناہ ساتھ ساتھ صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ہم نے ان کی ہر فرمان پہ جان قربان، ہم نے یقین تو رکھنا ہے نا، یقین تو رکھنا ہے، ہمارا یقین تو ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جب ایک دفعہ تم درود پڑھتے ہو تمہارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور تمہارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے تو تبھی فرمایا گیا۔ وہ فرشتہ آپ کی طرف آنے والی بلیات کو کیوں اور مڑنے کو کہہ رہا ہے، پریشانیوں کو، مصائب کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اور ایک گناہ، آپ کے گناہ ٹلتے جا رہے ہیں اور آپ سے مصائب ہٹتے جا رہے ہیں، آپ کے گناہ صاف ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ ہی کے، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمام مصائب وہ ہم سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہ رشتہ کیوں موجود ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، اور اوپر آسمانوں پر آپ کے درجات بلند اس لیے ہو رہے کہ وہ فرشتہ کہہ رہے کہ یہ درود شریف کی کثرت کرنے والے ہیں، آج ان سے یہ تکالیف اس کے صدقے ہٹا دی گئی، تو آپ کے درجے بلند ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دل کی گہرائیوں سے محبت سے پکار کے دیکھے، منہ تک میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو اکثر یہ زبان میں، منہ میں مٹھاس کی محسوس ہوتی ہے۔ کس چیز کی ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قربان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ جن کا نام ہی اتنا کافی ہے ہمارے لیے، کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو درود شریف احسان کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میں درود شریف اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یقین جانے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، ایسے کبھی مت سوچا کریں، اسے کبھی مت کہا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے ارمان ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، محبت کرنے والا ہو،
درود شریف کی کثرت کرنے والا وہ سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کرے، وہ چاہتا ہے، لیکن انتظار کرے. جو جتنا اعلیٰ ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہے، اس قدر ہی اس کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. ہماری خواہشیں دیکھیں نا، ہماری دعائیں دیکھیں. آپ جتنے بڑی کی خواہش کرتے ہیں، جتنے بڑی کے ارمان کرتے ہیں، تو آپ کو انتظار اور کوشش بھی تو اتنی ہی کرنی ہے. لگے رہیں. اس دنیا میں نہ صحیح، قبر میں تو دیدار ہوگا نا. اپنے درود کثرت کرنے والے کو، اپنے محبین کو دیدار دیں گے انشاءاللہ، عطا فرمائیں گے. چلیے اس دنیا میں نہ صحیح، قبر کی تو اصل زندگی تو قبر اور اس کے بعد کی ہے. تو وہاں پہ تو ہمیں ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجے گا. تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ہم قیامت میں ان کے قریب ہوں. دیکھیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دنیا ٹھیک ہے، خواہشات یہ بہت خوبصورت خواہش ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت خواہش یہی ہے. کیونکہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں نا، تو آپ نے ہر اچھی چیز کی جب آپ کچھ بھی اپنے، جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی قرب کی مثال کے سامنے بہت ہیچ ہے، بہت کم ہے. لیکن مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ بات سمجھا دی جائے. آپ اب دنیا میں ایک بہت اچھی اس پہ جو ہے نوکری، ایک بہت ٹاپ کی، بہت اعلیٰ قسم کے ادارے میں ایک بہت اونچی پوسٹ پر آپ ایک نوکری کے خواہش مند ہیں. اس کے لیے آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ آپ دن رات اس کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. کریں گے کہ نہیں؟ دن رات صبح شام آپ کو ایک ہی جنون لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ پوسٹ حاصل کرنی ہے. اچھا، آپ نے وہ تعلیم حاصل کری، اس کے بعد ان کی اور ریکوائرمنٹس ہیں، وہ آپ اس کے لیے چاہے میں کہتی ہوں کہ 7 سال 10 سال 5 سال کھپا لیتے ہیں خود کو اپنی چیزوں کا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ دن کی نہ رات کی نہ کسی اور چیز کی. ایک ہی دھن آپ کو لگی ہوتی ہے کہ میں نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے. تو کرتے ہیں نا. جنون جب چڑھ جاتا ہے، جب ایک چیز کا، ایک اعلیٰ چیز کا، ایک اعلیٰ پوسٹ کا آپ کو دل میں ارمان ہے، خواہش ہے، تو اس کے لیے کوشش بھی پھر اتنی ہی ہے. تو جب آپ یہاں پہنچتے ہیں درود شریف کے لیے، اور درود شریف پہ کے پڑھنے کے بعد، یہ ہدیے بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں، تو آپ کی کوشش اتنی جلدی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ چند لاکھ یا چند کروڑ دفعہ پڑھنے کے بعد آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک دیدار نہیں ہوا، مجھے تو ابھی تک میرے یہ کام نہیں ہوا، ابھی تک مجھے وہ چیز نہیں ملی، ابھی تک مجھے وہ خواب نہیں دکھائی دیے؟ یہ سب کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ اتنی اپنے دل میں بات بٹھا لیں کہ جب تک آپ مقرر کردہ ٹارگٹ پر، جس طرح اس نوکری کے لیے ہے، وہ لوازمات ہیں، وہ امتحانات ہیں، وہ آزمائشیں ہیں، سب کچھ ہے نا دنیاوی نوکری کے لیے، پوسٹ کے لیے. آپ کا دن رات کا ہے، ایک جنون ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کورسز بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم جابس بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. آپ اس جاب تک، اس پوسٹ تک پہنچنے کے لیے اپنے سالوں کھپا دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے. لیکن جائے ہم کبھی بھی نہیں کہتے میں نے اتنی لمبی دوڑ لگا دی لیکن ابھی تک وہ پوسٹ مجھے نہیں ملی، کیونکہ آپ نے اس کے ٹارگٹس پورے نہیں کیے. جب تک آپ ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری کریں گے، آپ ان کے ٹارگٹس پورے نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو درود شریف میں کے پڑھتے وقت، کثرت کرتے وقت اس کے کچھ ٹارگٹس ہیں، کچھ ڈیمانڈس ہیں. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت ارمان ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس کی زیارت کا ارمان لیے ہوں گے. آپ کو بہت آرزو ہوگی، آپ نے استغفار بھی پڑھا ہوگا. استغفار پڑھنا نہیں ہوتا، استغفار کرنا ہوتا. ایک دفعہ پھر کہہ دو، دل سے استغفار کیا کریں. اور استغفار کا سب سے بہترین طریقہ توبہ ہے. اور توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. آپ کی آنکھیں نہ محرموں کو دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ اچھی ویڈیوز ہی کیوں نہ ہو، سنیں، دیکھ کیوں نہیں. ٹھیک ہے، سننا ہی ہے نا آپ کو، اپنی بات پہنچا، اپنی بات حاصل کرنا، تو آپ سن کے بھی کر سکتے ہیں. آپ
کے سامنے موبائل پڑھاتا ہے، ڈرامے لگے ہوتے ہیں، یا ٹک ٹاک، یہ پتہ نہیں کیا کیا عجائبات سی چیزیں آ گئی ہیں، الحمدللہ اللہ نے اس سے بچائے ہوئے ہیں. یہ سننے میں آتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا. آپ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں، آپ کا ذہن ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. جب آپ کی نظر جو دیکھتی ہے وہی سوچتی ہے، وہی خواب میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو سب سے بہترین ٹپ یہی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ پہلا مقام ہے، اپنی حیا کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یقین جانے آپ جو دیکھتے ہیں وہی خواب میں بھی دیکھتے ہیں، اسی کی زیارتیں کرتے ہیں. تو جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر جا رہے ہیں جو نامحرم ہیں جس میں، وہ تو چھوڑ دیں، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی. اللہ کسی کو ایسے برے مناظر دیکھنے کی وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق نہ دے، یا دن میں یا رات میں توفیق نہ دے، جو ایسے مناظر دیکھتے ہیں جس کی ظاہر آپ جو دیکھتے ہیں وہی خواب میں دیکھتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی آپ کے دل میں ہوتا ہے. انشاءاللہ کل آپ اس کا بقیہ حصہ سنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عالمین میں، تمام جہانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.